بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد صرف 3 لفظ پڑھ لیا کریں، چند ہی دنوں میں چہرہ چاند کی طرح روشن ہو جائے گا، داغ دھبے اور دانے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی سکن کے حوالے سے پریشان ہیں۔ اگر ان کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، اس پر کیل، داغ، دھبے یا اس کے ساتھ ساتھ دانے ہیں، تو ان تمام بیماریوں کا حل جو ہے ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہ 3 نام ہیں۔ ان 3 ناموں کا وظیفہ اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ رب العزت آپ کا جو چہرہ ہوگا وہ نورانی ہو جائے گا، اور آپ کے جو چہرے کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کریمیں استعمال کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کا جو چہرہ ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا، آپ کا چہرہ چمکدار نہیں ہو رہا، آپ کے دانے ختم نہیں ہو رہے، کیل، داغ، دبے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، تو آپ اس وظیفے کو ضرور آزمائیں، ضرور اپنائیں۔ انشاءاللہ رب العزت آپ کو اس سے فائدہ ضرور دے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا کہیں کہیں پر ذکر کیا ہے تو کچھ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائیں، اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ لیکن یاد رہے، کچھ لوگ انتہائی خوبصورت شکل و صورت کے حامل ہونے کے باوجود نورانیت سے اور قدرت کی خوبصورتی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں اور دنیا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ظاہری خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے طرح طرح کی کریمیں استعمال کرتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پڑھنے کا حکم فرماتا ہے، بد نظری سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے احکامات ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف انسان کی روحانی اور جسمانی صحت پر بھی اثر ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے چہرے پر ایسی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید میں پہلی دفعہ کسی خوبصورت انسان کو دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر میں ہی خوبصورتی ہے۔ جب ہم اس ذات کا ذکر کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کے احکامات کی پیروی کریں گے، تو بے شک ہمارا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا اور ہماری زندگی کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اکثر لڑکیوں اور لڑکوں کے چہرے پر جو دانے داغ نکل آتے ہیں، اس طرح کے جو سکن کے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ کریمیں لگاتے ہیں، پھر بھی ان کا جو چہرہ ہے، ان کی جو سکن ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آتی اور نورانیت اس پہ نہیں ہوتی، چمکدار چہرہ نہیں ہوتا، اور ہم ان کو یہی عمل ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اس عمل کو ایک بار ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ رب العزت آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے جو چہرے کے مسائل ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ناظرین یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس عمل کو کیا، جن لوگوں نے بھی اس عمل کو اپنایا، ان لوگوں کا جو چہرہ ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح سفید ہو گیا ہے۔ ان کو جو سکن کے مسائل حل ہو گئے ہیں، ان کے چہرے پر جو داغ دبے یا دانے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور وہ کافی خوبصورت ہو گئے ہیں، اور جہاں سے بھی گزرتے ہیں تو لوگ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ وظیفہ کون سا ہے کہ جس سے تمام تر سکن کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور تمام تر جو چہرے پر داغ دبے کیل چھائیاں ہوتی ہیں
اس کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کا یہ جو سکن کا مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہو جاتا، یعنی جب تک اگر آپ کے سکن پر دانے ہیں، اور یہ عمل اس وقت تک کریں جب تک آپ صحیح یعنی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتے۔ آپ نے اس وظیفے کو ڈیلی بیس پہ کرنا ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ 3 نام، اللہ رب العزت کے 3 نام آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے طاق اعداد میں۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ نام ہے یا خالق، یا مصور، یا جمیل، یا خالق، یا مصور، یا جمیل۔ آپ نے اس طرح سے 100 کی تعداد کو مکمل کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ ان ناموں کو آپ نے الگ الگ نہیں پڑھنا، یعنی یا خالق 100 مرتبہ، یا مصور 100 مرتبہ، یا جمیل 100 مرتبہ، الگ الگ کر کے آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ اس طرح سے تینوں ناموں کو ایک ہی ساتھ پڑھ کے اس کو ایک کاؤنٹ کرنا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے 100 کی تعداد مکمل کرنی ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ سے طاق اعداد میں درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو وظیفہ کیا ہوگا اس کو آپ نے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے۔ ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد ان ہاتھوں کو چہرے پر یا جہاں جہاں دانے ہیں، یہ سکن کے اور مسائل ہیں، وہاں پر اپنے ہاتھ کو لگانا ہے۔ انشاءاللہ رب العزت آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کا جو چہرہ ہوگا وہ نورانی ہو جائے گا، آپ کے چہرے پر شگفتگی اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکن پہ اگر آپ کے دانے ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے یہ وظیفہ ایک مرتبہ دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ 3 نام اللہ رب العزت کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے یا خالق، یا مصور، یا جمیل، ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر اپنے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار کے آپ نے اپنے چہرے پر لگا لینا ہے، چہرے پر مسح کر لینا ہے، اور جہاں جہاں پہ آپ کو دانے ہیں وہاں پر آپ نے لگا لینا ہے۔ انشاءاللہ رب العزت چند ہی دنوں میں آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ حل فرما دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ نے اس وظیفے کو جاری کرنا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سے پہلے جو مسلمان تھے وہ اپنا علاج طب نبوی سے کرواتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں دنیا کے ہر شعبے کی رہنمائی موجود تھی، اور آپ کی بتائی ہوئی چیزوں میں اثر باقی چیزوں کی نسبت زیادہ اور دیرپا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رائی اور ایلو ویرا کو اپنے چہرے پر لگایا کرو، اس سے چہرہ نکھر جاتا ہے، رنگت صاف ہو جاتی ہے، آنکھوں اور دماغ کے صفراوی میدے کو نکالتا ہے، لیکن اس کو صرف رات کے وقت استعمال کریں، دن میں اس کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ رائی اور ایلو ویرا کو بھی ضرور استعمال کریں، کیونکہ یہ ارشاد نبوی ہے۔ جب آپ اس کو ارشاد نبوی سمجھ کر کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ رب العزت آپ کو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ فرمائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، آج کا ہمارا عمل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔